بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو سب کو فہم عطا کرنے والا ہے. پنجاب کی ضمنی الیکشن کا جو رزلٹ ہے وہ تقریباً آ گئے ہیں اور اس میں پی ٹی آئی نے میدان مار لیا ہے. یعنی پی ٹی آئی نے تقریباً 20 حلقوں میں سے یعنی 20 سیٹوں میں سے تقریباً 15 سیٹیں جیت لی ہیں، جس میں سے 4 نون لیگ نے جیتی اور ایک آزاد امیدوار نے جیتی. اس پہ بات کریں گے، لیکن سب سے پہلے ہم جو بات کرنے والا ہوں اس چیز پہ کہ کیا پنجاب کے الیکشن جو ہیں وہ ٹھیک ہوئے یا دھاندلی اس میں ہوئی یا نہیں ہوئی، اس پہ بات کرتے ہیں. پنجاب کے الیکشن جیسے سب کو پتہ ہے کہ کل جو پی ٹی آئی کی سینئر رہنما ہے شہباز گل صاحب، ان کو گرفتار کیا گیا تھا اور باقاعدہ پہلے شہباز گل صاحب کو گرفتار کیا گیا تھا اور پہلے تو ان کو ایسے ہی بند کیا ہوا تھا، پھر ان کو لے کے گئے تھے حوالات میں بند کر دیا گیا تھا اور شہباز گل کا پھر میڈیا سے اور رات کو پھر ان کو رہا بھی کر دیا گیا. جیسے ہی الیکشن کے رزلٹ آنے لگے تو پھر سیشن کورٹ کا جو تھا وہ مظفر گڑھ کا، انہوں نے فیصلہ کیا ان کو رہا کر دیا جائے. پھر رات گئی ان کو رہا بھی کر دیا گیا، لیکن اس کے بعد انہوں نے میڈیا سے بات کی. ان میں شہباز گل نے یہ کہا کہ میں عمران خان کی مخلص اور سیاست کے صدقے ان کو معاف کر دیتا ہوں، کوئی بات نہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ مجھے جیل میں جہاں پہ رکھا گیا وہاں پہ کرمنلز کو رکھا جاتا ہے، میرے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے لیکن پھر بھی میں ان کو معاف کر دیتا ہوں. یہ تو ایک بات ہوئی. اس کے علاوہ پی ٹی آئی کے جو ایک اور سینئر رہنما ہے فواد چودھری، ان کو بھی ان کی جو گاڑی تھی ان پہ حملہ کیا گیا، ان کو روکا گیا، کسی طرح سے ان کو حلقے میں جانے کی اجازت نہیں دی گئی نون لیگ کارکنان کی طرف سے بھی. اور جو پولیس ہیں وہ بھی چونکہ پنجاب حکومت کے ایما پہ سب کچھ کرتے آ رہے ہیں شروع سے، جب سے ہم نے دیکھا ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت چلی گئی اور نون لیگ کی حکومت یعنی شہباز شریف وزیر اعلیٰ بن چکے، اس وقت سے اب تک جو سب کچھ ہو رہا ہے ایسا لگ رہا ہے جیسے سب کچھ پولیس کے جو قوانین ہیں اس کے مطابق نہیں، بلکہ جو پنجاب حکومت یعنی نون لیگ کی جو حکومت ہے ابھی حمزہ شہباز کی، وہ ان کو ہدایت دیتے ہیں کہ اب ایسا کرو ویسا کرو. یہ سب کچھ ان کے مطابق ہوتا ہے کیونکہ وہ جو ادارے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ سب یہ ان کے انڈر کنٹرول ہیں، اس کی کنٹرول میں ہوں. تو یہ چیز ہے. اور اس کے علاوہ پولیس نے ہر قسم کی کوشش کی. جو الیکشن کمپین تھی اس پر پی ٹی آئی کی جو الیکشن کمپین آفس تھی ان پہ حملے کی، ان کو بند کرنے کی کوشش کی، ان کے جو رہنما ہیں ان کو گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی لیکن وہ بچ گئے، ان سے گرفتار نہیں کر سکے. ان کی پولیس کہنے سے پہلے وہ جگہ چھوڑ کے گئے تھے آفیسز. تو یہ کسی بھی طرح سے وہ پنجاب پولیس نے کوشش کی اور پنجاب کی جو نون لیگ کی حکومت تھی ہر طرح سے انہوں نے کوشش کی کسی طرح سے دھاندلی کرے اس الیکشن پہ، کسی طرح سے وہ اثر ڈالے، اپنا اثر رسوخ دھاندلی کرے، لیکن کچھ نہیں چلا ان کے مطابق. جو وہ کرنا چاہتے تھے ایسا کچھ نہیں ہوا. پھر بھی عوام نے اپنا فیصلہ سنا دیا پی ٹی آئی کے حق میں، کیونکہ خان صاحب نے جو ایک نیریٹو بلڈ کیا لوگوں کے دماغوں میں، جو بات بٹھائی، جو انہوں نے وہ نعرہ لگایا، سلوگن لگایا ہے کہ ہمیں ایک خودداری اور ایماندار قوم بننا ہے اور اپنے فیصلے خود کرنے، اپنے ایک آزاد قوم بننا ہے، ایک آزاد خارجہ پالیسی بنانی ہے. یہ نیریٹو خان صاحب کو بڑا پیور دے گیا. مطلب ووٹرز کی جو تعداد تھی وہ زیادہ تر پی ٹی آئی کی اس وجہ سے بڑی. تو یہ تو خیر عمران خان کی ایک نیریٹو ہے اور ساری قوم کو پتہ چل گیا ہے کہ کس طرح سے اس پی ٹی آئی کی حکومت کو گرائی گئی اور پھر کس طرح سے پنجاب میں اس حکومت کو گرائی گئی. وہ لوٹے جو لوٹے ہو گئے تھے، ان لوٹوں پر جو سیٹ جو عدالت نے فیصلہ دیا، پھر اس کے اب ضمنی الیکشن ہوئے، پی ٹی آئی نے پھر وہی ساری سیٹیں جیت لی. اس میں تقریباً 4 نون لیگ نے جیتے اور ایک آزاد امیدوار. اور آزاد امیدوار بھی تقریباً ایسا لگ رہا ہے کہ کیونکہ اکثریت اب پی ٹی آئی کی ہوگی تو شاید وہ آزاد امیدوار بھی پی ٹی آئی جوائن کر لے، پی ٹی آئی میں چلا جائے وہ آزاد امیدوار بھی.
اب ایسا نظر آ رہا ہے. لیکن اصل میں جو بات ہے وہ اب پی ٹی آئی کی جو حکومت ہے اور پی ٹی آئی کے جو پنجاب میں حکومت بنی کی، اور اس کے علاوہ جو وفاق میں نون لیگ کی جو حکومت ہے، 11 جماعتوں کے اتحادی جو حکومت ہیں، وہ ان کا کیا اگلا لائحہ عمل ہوگا، اس پہ بات کریں گے. اصل میں وزیر اعظم جو ہیں شہباز شریف، اس کی جو وزیر اعظم کی جو پاور ہے، جو ان کا ایریا آف کورنگ ہے، مطلب جو وہ کتنا ایریا کور کر سکتے ہیں، وہ تقریباً فیض آباد سے لے کر بارہپور تک جو ایریا ہیں وہ اسی ایریا کے اندر وزیر اعظم ہے. باقی یعنی پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلا ایسا وزیر اعظم ہے جس کے کسی بھی صوبے میں اکثریت نہیں ہے، نہ کے پی کے میں ہے، نہ پنجاب میں ہے، نہ بلوچستان میں ہے، اور نہ ہی سندھ میں. کیونکہ پنجاب اور کے پی میں اب پی ٹی آئی کی حکومت آئے گی، اور سندھ میں بھی پیپل کے اویسی بھی ہیں، اور بلوچستان میں تو وہ عوامی نیشنل کی کیا پارٹی BNP ان کی حکومت ہے، تو وہاں بھی وہ نہیں رہی. تو ایسا وزیر اعظم پاکستان کی تاریخ میں پہلے کبھی نہیں آیا جس کا کوئی ایک بھی نہ وزیر اعلیٰ ہے اور نہ کسی صوبے میں ان کا اکثریت ہے. اس کی حکومت جو ہے وہ انتہائی اب محدود رہ گئی ہے. یعنی فیض آباد سے لے کر جس کے آگے اسلام آباد شروع ہوتا ہے، وہاں سے لے کر بارہپور تک جہاں تک تقریباً اسمبلی ہے، اور جہاں جو پہاڑی علاقہ ہے اسلام آباد کا، وہ حد تک تقریباً یہ وزیر اعظم ہے. اس کے علاوہ باہر پاکستان کی کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ اب بات کرتے ہیں کہ اب پی ٹی آئی کی کیا لائحہ عمل ہوگا آگے، اور حکومت کیا کرنا چاہے گی، کیا کرے گی. پی ٹی آئی کا تو واضح بات ہے، یہ پہلی بھی وہ پی ٹی آئی کی اس بات پر وہ ضد بضد ہیں، اور یہ بات کر رہے ہیں کہ کسی بھی طرح سے الیکشن کی تاریخ دے دی جائے، الیکشن ہو، عام انتخابات ہو، اور کسی بھی طرح سے یہ حکومت ختم ہو اور الیکشن کی طرف منہ چلا جائے، شفاف الیکشن ہو جائے، ایک جمہوری سیٹ اپ آئے، ایک عوام کی مینڈیٹ لے کر آئے اور حکومت ایک بن جائے. کیونکہ یہ ایک امپورٹڈ حکومت ہے، امریکہ نے سازش کر کے مداخلت کر کے ہم پہ ایک امپورٹڈ حکومت، ایک عذاب مسلط کی ہے، ان سے ہمیں چھٹکارا پانا ہے. تو پی ٹی آئی کے تو یہی موقف ہے، اور نون لیگ کا اب پتہ چلے گا، کیونکہ پی ٹی آئی کی جو پنجاب کے ضمنی الیکشن پی ٹی آئی نے جیتے ہیں، اس کے بعد پی ٹی آئی کی بھی آج کور کمیٹی کا اجلاس ہوگا 4 بجے، اور پیپل پارٹی یعنی بلاول بھٹو نے بھی آج ہنگامی اجلاس طلب کیا ہوا ہے، اور نون لیگ نے بھی ہنگامی اجلاس طلب کیا ہوا ہے. یعنی سارے پارٹیاں اب اجلاس کر رہی ہیں، اپنے کور کمیٹی کا اجلاس اب آج ہوگا. سارے جو ہماری ملک کی جو بڑی بڑی پارٹیاں ہیں سب کا اجلاس ہوگا، اور پھر اس کے بعد اپنے سارے پارٹی اپنی لائحہ عمل لے کے کیا کہ انہوں نے کیا کرنا ہے. اس کے علاوہ جو پی ٹی آئی کی جو اب حکومت بنے گی 22 جولائی کو اب الیکشن ہوگی وزیر اعلیٰ. پی ٹی آئی کی طرف سے وزیر اعلیٰ کا جو کینڈیڈیٹ ہیں وہ پرویز الہی کاپ لیگ سے ہیں، ان کو سپورٹ کرے گی، ان کو وزیر اعلیٰ کے لیے نامزد کرنے کی کوشش کریں گے کسی طرح سے وہ وزیر اعلیٰ بن جائے. اور نون لیگ کی طرف سے تو ویسے حمزہ شہباز بنے گا اگر ان کی اکثریت ہوئی تب. تو اب جب یہ سارے پارٹیاں کور کمیٹی کا اجلاس ہوگی تو اس کے بعد پھر پتہ چلے گا کہ ہر ایک پارٹی کا کیا موقف ہے، آگے کیا کرنا چاہ رہی ہیں سارے پارٹیاں. ہو سکتا ہے ملک چونکہ شیخ رشید کا بھی یہی پیشن گوئیاں کر رہے ہیں، وہ بار بار میڈیا پہ یہی بات کر رہے ہیں کہ نومبر اکتوبر تک شاید عام انتخابات ہوں، اور تاریخ دے دی جائے اکتوبر یا نومبر میں، شاید اکتوبر نومبر تک انتخابات ہو بھی جائے، اور اس سے پہلے تاریخ شاید دے دی جائے اگست میں یا جولائی کی، اس رواں جو مہینہ ہے اس کے آخر تک کوئی تاریخ دے دی جائے. لیکن یہ تو خیر جو پارٹی آپ اس کے بعد یہ پتہ چل جائے گا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ نون لیگ نے یہ بھی بتایا ہے، نون لیگ کی جو نائب صدر ہے مریم نواز شریف، انہوں نے یہ ٹویٹ بھی کیا ہے کہ ہم بالکل جو رزلٹ آئے ہیں، جو انتخابات کے ضمنی انتخابات کے رزلٹ آئے ہیں، ہم ان کو بالکل مان لیتے ہیں. سیاست میں یہ ہار جیت ہوتی رہتی ہیں، بندے میں برداشت ہونا چاہیے.
تو اب دیکھتے ہیں 22 تاریخ کو کہ وزیر اعلیٰ پرویز الہی بنتا ہے یا پھر حمزہ شہباز ظریف ہی وزیر اعلیٰ پنجاب رہتے ہیں۔ تو دعا ہے کہ ہمارا ملک بالکل ٹھیک ہو۔ اپنی دعاؤں میں تمام مسلمان کو ضرور یاد رکھیے گا۔